کہ دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، انہیں ضائع کر دیتے۔ پہلی نعمت ہے الصحہ یعنی صحت، دوسری نعمت ہے والفراغ یعنی فراغت کے لمحات، فراغت کے اوقات۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ ان دو نعمتوں کی قدر کرے، ان دو نعمتوں پر اللہ کی شکر گزاری کرے۔ یہ کس طرح ممکن؟ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت دی تو اس کی شکر گزاری یہ کہ شکر نعمت الصحہ فی استعمالها فیما امر اللہ فی الطاعات، کہ انسان اپنی صحت مندی کے ایام کو اللہ کی طاعت میں گزارے، انسان اپنی صحت مندی کے ایام و عبادات میں گزارے، نیکیاں کرنے میں گزارے، اعمال صالحہ کو سر انجام دینے میں گزارے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو دوسری بڑی نعمت ہے وہ ہے فراغت کے لمحات، فراغت کے اوقات۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنی فراغت کے لمحات کو، اپنی فراغت کے اوقات کو نفل و نوافل پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، اور اسی طرح دوسری نیکیاں سر انجام دینے میں گزارے۔ شیخ صالح وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو صحت دیتا، ہر انسان صحت مندی کے ایام گزارتا، لیکن انسان اس صحت کی قدر نہیں کرتا، کیونکہ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، انسان کے پاس تندرستگی ہوتی ہے، انسان کے اعضائے جسم قوی ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو انسان اللہ کے احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس وقت انسان اللہ کے اوامر پر پوری طرح جم جانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس وقت انسان اللہ کے نواہی سے، غلط کاموں سے بچنے کی پوری طرح طاقت رکھتا ہے۔ لیکن انسان ان اوقات کو شباب کی مستیاں لوٹنے میں، شہرت کمانے میں، مال و ملال کمانے میں، پراپرٹیاں بنانے میں ضائع کر دیتا، اور جب حالات پلٹا کھاتے وہ کمزور ہو جاتا، اس کے اعضائے جسم میں وہ قوت، وہ توانائی نہیں رہتی، پھر وہ اللہ کی عبادات کو مکمل طور پر احسن انداز سے، اکمل انداز سے سر انجام دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی طرح اللہ کی جو دوسری بڑی نعمت ہے وہ وقت ہے، فراغت کے لمحات ہے، فارغ اوقات ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شیخ صالح علیہ العثیمین رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ وقت کی قدر کرے۔ جس طرح انسان درہم و دینار کو خرچ کرنے میں بخیل ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے 100 مرتبہ سوچتا ہے وہ درہم و دینار کو خرچ کرنے سے پہلے، اپنے مال کو خرچ کرنے سے پہلے وہ کئی بار سوچتا ہے، بالکل اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت کو صرف کرنے میں، فراغت کے لمحات کو گزارنے میں بھی 100 بار سوچے کہ کیا میں اپنے فراغت کے لمحات کو ضائع تو نہیں کروں۔ اسی طرح علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اضاعۃ الوقت اشد من الموت، کہ وقت کو ضائع کر دینا یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ جب انسان کو موت آتی ہے، انسان کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، تو اس وقت انسان کا ناطہ، انسان کا تعلق حقیر اور ذلیل چیز دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت کی قدر و قیمت کو پہچانتا نہیں، تو پھر انسان کا تعلق دنیا سے بھی کٹ جاتا ہے، آخرت سے بھی کٹ جاتا ہے، اور اس کے حقیقی مالک و خالق اللہ سے بھی کٹ جاتا ہے، کیونکہ گزرا ہوا وقت اس کی واپسی تو ناممکن ہے، گزرے ہوئے کل کی واپسی کبھی بھی ممکن نہیں۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یبن آدم انما انت ایام مجموع کلما مضا یوم مضا بعض، کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو چند ایام کا مجموعہ ہے، تو چند ماہ سال کا مجموعہ ہے، کلما مضا یوم مضا بعض، جس طرح تیری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، تیری زندگی کے ماہ سال گزر رہے ہیں، گویا کہ تیرے جسم کا ایک ایک حصہ کم ہو رہا، اور جس طرح تیری زندگی کے ایام ماہ سال گزر جائیں گے، گویا کہ تیرا جسم بھی ختم ہو جائے۔ لہٰذا عقل مند، دانش مند، عقل و شعور رکھنے والا، فلاح و کامیابی پانے والا شخص وہی ہے جو ان دو نعمتوں کی قدر کرتا ہے، صحت کی بھی قدر کرتا ہے، بالکل اسی طرح اپنے فراغت کے لمحات کی بھی قدر کرتا ہے۔ وہ وقت کو یوں ضائع نہیں کرتا، وہ اپنی صحت مندی کے ایام کو یوں ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنی صحت مندی کے ایام میں اللہ کی مکمل احسن انداز سے عبادت کرتا ہے، اور بالکل اسی طرح جب اسے فراغت کے لمحات میسر آتے ہیں تو پھر وہ ان فراغت کے لمحات کو نیکیاں کرنے میں گزارتا ہے۔